قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے 73 بار ان کا ذکر آیا ہے اور درجنوں قصے بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کی حکمت، بہادری، اللہ سے محبت اور انسانی ترقی کی لگن کے بارے میں ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور جذبہ قربانی اللہ سے محبت کا سب سے عمدہ مثال پیش کرتی ہے، جس میں انہوں نے ایک خدا کو ماننے کی بات کہی تھی اور بت پرستی کو مسترد کیا تھا۔ ان باتوں کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پیارے بیٹے کی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی ہدایت بھی ایک بہترین مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں 10 مقامات پر آیا ہے۔ ابراہیم کا تعارف ہے۔ ابراہیم اپنے باپ اور اپنی قوم سے بحث کرتے ہیں۔ ابراہیم نے اپنے لوگوں کے عقائد کو چیلنج کیا۔ نمرود کے ساتھ ابراہیم کی گفتگو۔ ابراہیم کو ملامت کر کے آگ میں ڈالا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں قیامت کی یقین دہانی دے۔ ابراہیم کی زیارت فرشتے کرتے ہیں۔ ابراہیم کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں اور ایک خاص رسول کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ابراہیم کی خصوصی دعا۔ ابراہیم اسماعیل کو قربان کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش آج سے 4000 سال قبل آج کے ملک عراق میں ہوئی تھی۔ اس سے قبل اس علاقے کا نام چالڈین سلطنت کے نام سے جانا جاتا تھا، جہاں اور کے مقام پر ان کی پرورش ہوئی تھی، جو کہ آج کل عراق کا شہر موصل کہلاتا ہے۔ اس شہر کے لوگ ان دنوں سورج، چاند اور ستاروں کی عبادت کرتے تھے، اور وہ اس بات پر یقین کرتے تھے کہ انسانی منزل پر مرحومین کے جسم کا اچھا خاصا اثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ لکڑی، پتھر اور کسی بھی دھات کے بنے ہوئے مورتی کی بھی عبادت کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں لوگوں کے گھروں میں خدا کا درجہ رکھتے تھے، اور لوگ ان چیزوں کی روزانہ عبادت کرتے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کے خاندان اور شہر میں اچھی صحت اور قسمت کو سنوارنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے توحید کے پیغام کو ان کے گھر والوں نے مسترد کر دیا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے خاندان والوں کا خیال نہ چھوڑا اور نہ ہی ان کی عزت میں کوئی کمی آنے دی۔ جوانی کے دنوں سے ابراہیم علیہ السلام نے ایک خدا کا تصور برقرار رکھا تھا اور ہمیشہ بت پرستی کو مسترد کیا تھا۔ دراصل قرآن کریم اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد، خاندان والوں اور اپنے ارد گرد لوگوں کو چیلنج کیا تھا، اور یہی نہیں، انہوں نے نمرود بادشاہ سے بھی بت پرستی پر بحث کی تھی۔ اس حوالے سے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب، کیا اپنے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی، ابراہیم علیہ السلام سے خود اپنے رب ہی کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو جواباً کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے تو اسے مغرب کی طرف سے نکال، سو وہ کافر دہشت زدہ ہو گیا، اور اللہ ظالم قوم کو حق کی راہ نہیں دکھاتا۔ بت پرستوں کو ابراہیم علیہ السلام کے ایک خدا کا پیغام کافی ناگوار گزرنے لگا، اور انہوں نے سزا کے طور پر انہیں زندہ جلانے کا ارادہ کیا۔ قرآن کریم میں اس بات کا ذکر اس طرح ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان مورتیوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع دے سکتی ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے؟ تف ہے تم پر بھی اور ان بتوں پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وہ بولے اس کو جلا دو اور اپنے تباہ حال معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ ہم نے فرمایا اے آگ، تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سراپا سلامتی ہو جاتا، ہم اس کے باوجود بت پرستوں کا عقیدہ اپنی جگہ اڑا رہا، اور آخر کار ابراہیم علیہ السلام عاجز آ کر اور سے اپنی بیوی، کچھ حمایتی اور اپنے ایک وفادار بھتیجے کے ہمراہ شام مصر ہوتے ہوئے مکہ پہنچے۔ یہاں بھی ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ ایک خدا کو مانا اور صرف اسی کی عبادت کرنا۔